اچھا فواد جوئی صاحب، یہ آپ کو پہلے جو ہے خواجہ آصف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے جو بات چیت کے حوالے سے بیانات دیے، یہ نکل ہے یہاں پہ جو اہم سوال ہے نا، جس کے اوپر ابھی آپ نے بات بھی کی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم مل جائے گا، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ سے جس طرح آج آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان ابھی تھوڑی دیر پہلے دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ جو سیاسی مشاورت کی بات کی، اچھی بات ہے، لیکن آن گراؤنڈ یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ٹائم آپ کے ملک کے اندر اس وقت آئین کی تو صریحاً خلاف ورزی ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہوتا تو پنجاب کی تو 90 دن پورے ہو گئے ہیں جب اسمبلی ٹوٹی تھی، نئی حکومت ہونی چاہیے تھی، تو وہ آئین کے اوپر عمل کرنے کے اوپر تو راضی نہیں ہو رہے۔ یہ جو ٹائم مانگا جا رہا ہے، یہ ٹائم کون دے گا؟ اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کرنی پڑے گی یا سپریم کورٹ براہ راست اس کے اوپر کوئی حکم صادر کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ہوا یہ تھا کہ جب یہ چیف صاحب یہ آرڈر بھی کر رہے تھے تو میں روسٹرم پہ میں نے کھڑا ہو کے یہ کہا تھا کہ سر دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آئین کے اندر جو لمٹ ہے اس کو سپریم کورٹ بھی وائلیٹ نہیں کر سکتی، لیکن آئین میں 187 ہے، اس کے تحت سپریم کورٹ ایک جنرل لا ہے کہ وہ سبسٹینشیل جسٹس کے لیے یا اس کے لیے وہ اقدامات کر سکتی ہے، تو انہوں نے اپنی وہ پاور یوز کر لی۔ اصولی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر جس میں 90 دن، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پھر ٹریڈیشن بڑی غلط بن جاتی ہے۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ، ہماری شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، اسد عمر صاحب کے ساتھ، ساری سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، ڈاکٹر شیریں مزاری، سب کے ساتھ جو ایک کنسنسس ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہم نے آ کے جب بھی ہمیں یہ موقع ملتا ہے، ہمیں کانسٹیٹیوشن میں یہ ون ٹائم کی جو ہوئی ہے اس کو ہمیں کور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس طرح سے شروع کر دیا پھر کوئی، دیکھیں نا انہوں نے کتنی عجیب و غریب روایات ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے آئین کی جو اپنا حلف لیا ہے اس کے مطابق وہ آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک اسٹیٹسمین کی طرح چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب مجھے پتا ہے دنیا میں کوئی مجھے مثال دے کہ کوئی پارلیمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم الیکٹ ہو گئے، اب ہمارے پاس جو ہے ہم نے پیسے نہیں دینے اگلا الیکشن کرانے کے لیے؟ کوئی پارلیمنٹ دنیا میں یہ بات کہہ سکتی ہے؟ ہماری پارلیمنٹ وہ بات بھی کر رہی ہے۔ اور جس طریقے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، جس طریقے سے ایک کیوس انہوں نے کریٹ کر دیا، آئین کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اس سے بہت بڑا پاکستان کے اندر ایک بحران انہوں نے پیدا کر دیا۔ وہ تو شکر ہے سپریم کورٹ اس کو جو ہے کچھ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا اب جوئی صاحب دیکھیں، یہ جو آرگومنٹ خواجہ آصف صاحب دے رہے ہیں یہ پہلے آپ کو سناتے ہیں، اس کے اوپر میں سوال کرتا ہوں پھر آپ سے۔ دیکھیں جوئی فواد صاحب، یہ بھی خاور صاحب نہیں میں ایک جوئی صاحب، حقیقت تو یہ ہے نا کہ پنجاب کے اندر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں وہاں پہ جون سی بھی پولیٹیکل پارٹی جیت جائے گی۔ صاحب نہیں میں سر ایک سوال کر لوں تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں نا۔ اچھا چلیں جیسا پہلے آپ کر لیں۔ جی نہیں، خاور گومر صاحب یہ جو ابھی فرما رہے ہیں تو آج اس کا جواب دیا ہے سپریم کورٹ کے جج صاحب نے۔ انہوں نے کہا پچھلے سال جب اسمبلی ٹوٹ گئی تھی اور اگر ہم نے نوٹس نہ لیا ہوتا تو اس وقت چاروں صوبائی اسمبلیاں تو وہیں موجود ہوتی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہوتے۔ وہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ ایسے ڈکوسلے ہیں، کبھی ایک چیز کبھی دوسری۔ پہلے ان کے آپ روز بیان چلاتے ہیں کہ اگر یہ ان کو الیکشن چاہیے تو اسمبلیاں توڑ دیں۔ انٹرجیکٹ یہ کروں گا کہ جب یہ ضمنی الیکشن ہوئے اور ضمنی الیکشنوں میں جو ہم نے تھوڑا سارا یہ 36 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا، وہ الیکشن ہم نے حمزہ شہباز کے انڈر لڑا، تو کیا اس میں ہم مینپولیشن انہوں نے کر لی؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ کیئر ٹیکرز والا، اصل میں تو یہ بھی ریڈنڈنٹ ہے، یہ ہمیں ختم کر دینا چاہیے، اور ہم آئیں گے تو اس میں یہ بھی اس کو بھی لے کے آئیں گے۔ لیکن یہ جو ہماری سب سے پرابلم خبر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا صوبوں میں، اس کا مطلب آپ 1 یونٹ کریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ نون لیگ والوں کو تو اتنے ہسٹری میں ان کی کبھی تو پوزیشن ہی نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی پوزیشن پہ میں حیران ہوں کہ ہسٹوریکل اسٹرگل ہے 1 یونٹ کے خلاف۔ ہم فیڈریشن بنانا چاہتے تھے، اور یہ جو 73 کا آئین بنا یہ 1 یونٹ کے خلاف بنا تھا۔ ہم نے یونٹری فارم آف گورنمنٹ سے فیڈریشن کی طرف آئے، اور آپ یہ کہہ کے کہ نہیں آپ ایک دن میں الیکشن کرائے، آپ پھر 1 یونٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کی بیسک ٹیم ہی خراب ہو جاتی ہے۔ فواد جوئی صاحب، جو ایک تجزیہ جو عام لوگ سمجھ رہے ہیں وہ یہی ہے
کہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف سویپ کرتی ہے پنجاب کے اندر، ادروائز بھی جہاں جہاں بھی الیکشن ہوں گے، اور یہ فیکٹ ہے کیونکہ ان کے پاس اپنے سرویز، انہوں نے اپنے مختلف گورنمنٹ کے ادارے استعمال کیے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہائر کی ہیں. یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں اور آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہے کہ ہم ہار رہے ہیں، انکلوڈنگ لاہور، گوجرانوالا، یہ جو سینٹرل پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہیں، یہ بھی ہم بری طرح ہار رہے ہیں. اگر میں پی ڈی ایم ہوں، اگر میں حکومت میں ہوں، تو میں ہر وہ عمل اپناؤں گا کہ میں الیکشن سے بھاگوں، اور وہ اس کے اندر جو بھی ہے انہوں نے پارلیمان کو عدالت کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، جو بھی وہ آئینی اعراف کر رہے ہیں وہ تو کرتے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر عدالت میں آپ لوگ موجود ہیں، اگر عدالت کا حکم نہیں مانتے، جو کہ ابھی تک انہوں نے نہیں مانا، تو اگلا لائے عمل کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ نہیں، عدالت نہیں مانیں گے، وہ تو آج انہوں نے بات کر دی ہے نا. ابھی جو پیرا 8 آپ نے پڑھ کے سنایا ہے، عدالت کا حکم تو دیکھیں ماننا پڑتا ہے. پتے تو سارے ہیں عدالت کے پاس، یہ باقی جو وہ ہے نا روز ریزولوشن کرنے سے تو کچھ نہیں ہو جاتا. سو عدالت کا حکم تو ماننا پڑے گا. دیکھیں ہمارا صرف یہ ہے نا، دیکھیں ہم نے جو بھی جدوجہد کرنی ہے، ہم کو ملیٹنٹ پارٹی تو نہیں ہے، ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا جو جلسے جلوس سڑک کے اوپر اور اس کے اوپر جتنا ظلم ہوا 12 مہینوں میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. چلیں تو جاتے جاتے یہ بھی بتائیے گا، یہ آزاد جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ سنا آپ کی ڈیوٹی لگی تھی وہاں پہ، کچھ جا کے معاملہ سنبھالیں، کیا بنا؟ وہ انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنا لیں گے. مجھے امید ہے کہ آج رات تک ہم 29 لوگوں پہ پہنچ جائیں گے اور کل انشاءاللہ وزیر اعظم الیکٹ کر دیں گے. چلو غلام حسین صاحب سوال پوچھیں گے آپ لوگ؟ نہیں، پھر بات تو ختم کریں کہ ابھی ملک کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں یا 14 مئی والے ہو رہے ہیں؟ سر یہ اب کل پتہ چلے گا. کل 11:30 بجے سپریم کورٹ میں ساری پارٹیز حاضر ہو رہی ہیں اور وہ اپنا موقف دیں گی، پھر انشاءاللہ اس کے مطابق 14 سے تو آگے نہیں جا سکتے. تو آپ کی طرف سے مطلب کل سپریم کورٹ کے اندر کوئی پیش ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ سارے جی ابھی خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے مجھے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سپریم کورٹ میں جانے کے لیے. تو اب میں اور شاہ صاحب کل جو ہے سپریم کورٹ میں چلیں